خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر۔ ہماری زندگی بھر کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسی خدا کی مرضی کو قبول کریں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 44۔ خدا کی بادشاہی۔ خدا کی بادشاہت خدا کی بادشاہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا بادشاہ خداوند ہے اور جہاں خدا کی حاکمیت کو برقرار رکھا جاتا ہے اور مکمل طور پر خدا کی حکمرانی قائم ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان تعلق باعث سے ندامت نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا خدا کی بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، اور خدا نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک آدمی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضہ میں کر دیا، اور سلیمان کی عمر بھر یہودا اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بیرسبا تک امن سے رہتا تھا۔ اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا۔ پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ خدا کی بادشاہی جسے خدا قائم کرنا چاہتا ہے وہ روح القدس کی بادشاہی ہے، جہاں خدا کے ساتھ حقیقی آرام ہے۔ یہ یسوع کی منادی اور رسولوں کی گواہی ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ خدا کی حاکمیت۔ کسی قوم کو ایک قوم کے طور پر پہچاننے کے لیے ایک رہنما، بادشاہ اور بادشاہ کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایک علاقہ ہونا چاہیے جو ایک ایسی سرزمین ہو جہاں بادشاہ اور عوام رہتے ہوں۔ تاہم ایک کلیدی عنصر ہے جو ان تینوں عناصر کو آپس میں جوڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ کی حکمرانی اس کے لوگوں کے ذریعے مکمل طور پر قائم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بادشاہ کتنا ہی عظیم ہو اور زمین کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو۔ اگر اس ملک میں رہنے والے لوگوں پر بادشاہ کی حکومت نہیں ہے تو وہ یہ ملک ہے جہاں بادشاہ کی حکومت قائم نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ حکمرانی کا حق مکمل طور پر قائم ہے یا نہیں۔ جب حکمرانی کا حق بادشاہ اور عوام کے درمیان مکمل طور پر قائم ہو جائے تو نہ کوئی دکھ ہوتا ہے نہ شرمندگی، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ اسی لیے گناہ میں گرنے سے پہلے آدم اور حوا ایک دوسرے سے شرماتے نہیں تھے، وہ ایک دوسرے سے شرماتے نہیں تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ خدا سے شرماتے نہیں تھے، کیونکہ کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں خدا کی حکومت پوری طرح سے قائم تھی۔ تاہم حوا سے شروع ہوتے اور پھر آدم، انہوں نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا کر خدا کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں وہ شرمندہ ہوئے۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ اپنے گناہ کی وجہ سے آدم اور حوا جو خدا کے ساتھ اپنے تعلق سے شرمندہ تھے کو خدا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھانپ کر درختوں کے درمیان چھپنا پڑا۔ خدا کی بادشاہی گر گئی۔ کامل خدا ناکام نہیں ہوا بلکہ حاکمیت کا سمجھوتا کیا گیا تھا۔ اسی لیے عدن خدا کی بادشاہی کو خدا کی نامکمل بادشاہی کہا گیا، کیونکہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا لیکن یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں گناہ کا امکان تھا۔ تاہم یسوع مسیح کے کفارے کے کام کے ذریعے ہم جس بادشاہی میں داخل ہوں گے وہ اب نامکمل نہیں ہے، اور
اس کے بجائے خدا کی ایک کامل بادشاہی ہے جہاں گناہ کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا کی بادشاہی۔ خدا کی اصل بادشاہی پرانے عہد نامے میں عدن میں ہے، اگرچہ یہ گناہ کے امکان کے بغیر خدا کی ایک کامل بادشاہی نہیں تھی۔ آدم اور حوا کا ایک ایسا رشتہ تھا جس میں وہ خدا یا ایک دوسرے سے اس وقت تک شرماتے نہیں تھے جب تک کہ انہوں نے گناہ نہ کر لیا۔ ایک کامل خدا تھا، آدم اور حوا خدا کے لوگ تھے، اور عدن نامی جگہ بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں خدا کی حاکمیت تسلیم کی جاتی تھی۔ تاہم عدن خدا کی ایک نامکمل بادشاہی تھی، کیونکہ وہاں کوئی گناہ تو نہیں تھا لیکن گناہ کا امکان موجود تھا۔ اور خدا کی بادشاہی جو پرانے عہد نامے میں ظاہر ہوتی ہے وہ کنعان کی سرزمین ہے۔ کنعان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی جس پر خدا کی آنکھیں لگی تھیں، دودھ اور شہد سے بہتی ہوئی زمین، اور ایک ایسی سرزمین جہاں آسمان سے بر وقت بارش ہوتی ہے۔ انسان فراوانی سے زندگی گزار سکتا تھا چاہے اسراف سے نہ بھی ہو۔ تاہم کنعان کی سرزمین، خدا کی سرزمین، خدا کی بادشاہی بننے کے لیے خدا کے لوگوں کو اپنے پورے دل، طاقت، ارادے اور لگن کے ساتھ پورے دل سے خدا سے محبت رکھنی اور بندگی کرنی تھی۔ تاہم بنی اسرائیل خدا کے لوگوں نے بار بار بغاوت کی اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے کنعان کی زمین تباہ ہو گئی۔ اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس طرح غصہ دلایا، بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے بغاوت کرتے ہو، بغاوت ہی کرتے رہے۔ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا۔ میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی۔ میں نے تیری اقبال مندی کے ایام میں تجھ سے کلام کیا، پر تو نے کہا میں نہ سنوں گی۔ تیری جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تو میری آواز کو نہیں سنتی، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں۔ ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے۔ ہاں، وہاں میں نے ان سے نفرت کی، ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ ان کے سب عمرہ باغی ہیں۔ اے اسرائیل، تو جبا کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے، وہ وہیں ٹھہرے رہے۔ بلاخر پرانے عہد نامے کی تاریخ خدا کے لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے تباہی کا باعث بنی، باوجود اس کے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں خدا کی نگرانی میں رہے۔ تاہم ہم جانتے ہیں اگرچہ خدا کے لوگوں کو ان کی بغاوت کی وجہ سے تباہی کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح وہ ناکام ہوئے، یہ کسی بھی طرح خدا کی ناکامی نہیں تھی، کیونکہ بائبل کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں جانتا تھا کہ اس کے لوگ ناکام ہوں گے اور ان سے توقع کی کہ وہ اس کی پوری طرح اطاعت کریں گے، لیکن چونکہ وہ مسلسل ناکام رہے اس لیے اسے ایک منصوبہ بنانا اور حفاظتی اقدامات دوبارہ قائم کرنے پڑے۔ خدا کی بادشاہی کا حقیقی آغاز آدم اور حوا سے عدن میں نہیں ہوا، بلکہ یسوع مسیح اور روح القدس کے ساتھ دنیا کی تخلیق سے پہلے ہوا۔ لہٰذا تباہی خدا کے لوگوں کے لیے ایک ناکامی تھی، لیکن خدا کے لیے تمام تاریخ صرف ایک عمل تھا جو خدا کی حقیقی بادشاہی کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کو عہد نامہ قدیم کے آئین کے ذریعے جس چیز کو محسوس کرنے کی ضرورت تھی وہ ان کا اپنا ناممکن ہونا تھا۔ خدا نے انہیں مسلسل اپنی فرمانبرداری، محبت اور خدمت کرنے کے لیے بلایا، اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا، تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے، اور میں تیرے چوپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ ان سب باتوں کو جن کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لے، تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے تیرا اور تیری بعد تیری اولاد کا بھلا ہو۔ یہ تب ہی ہوگا جب تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اس کے حکموں پر جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں چلے، اور جو کچھ خداوند تیرے خدا کی نظر میں ٹھیک ہے اسی کو کرے، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں، کیونکہ خداوند تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ خدا کے لوگ خدا کے احکامات کی تعمیل اور ان پر عمل کرنے سے قاصر تھے۔ واضح طور پر وہ اطاعت کرنے میں ناکام رہے، بلکہ یہ کہنا
کہنا بجا ہوگا کہ وہ گنہگار تھے اور مقدس خدا کی فرما برداری نہیں کر سکتے تھے۔ بس خدا کی بادشاہی ایک ایسی چیز ہے جسے خدا ضرور مکمل کرے گا۔ خدا وہ کرتا ہے جو اس کے لوگ نہیں کر سکتے۔ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے گا اور ان کے بدن کا نہیں بلکہ ان کے دل کا ختنہ کرے گا۔ خدا ان کے ساتھ ہوگا اور خدا کے لوگ جان لیں گے کہ خدا ان کے درمیان ہے۔ اس دن وہ ان لوگوں سے کہے گا جو میری امت نہیں تھے، تم میرے لوگ ہو۔ خدا ان کے ساتھ صلح کا عہد باندھے گا اور ان کو برکت کی کثرت سے نوازے گا، اور وہ جان لیں گے کہ خدا خداوند ہے، اور وہ ان کو اپنی قوم بنائے گا اور وہ انہیں بتائے گا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خدا کا جوش یہ سب کچھ پورا کرے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خدا اپنی بادشاہی بن جاتا ہے اور اپنے لوگوں کے دلوں اور زندگیوں میں سرایت کر جاتا ہے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ ایک نیا عہد قائم کرے گا، اپنی شریعت کو ان کے دلوں میں ڈالے گا اور اسے ان کے دلوں کی تختیوں پر نقش کرے گا، اور خدا ان کو ایک مستقل دل اور ایک نئی روح دے گا، اور وہ ان میں ایک ایسا دل ڈالے گا جو خدا سے ڈرتا ہے، لہٰذا خدا انہیں ایک غیر منقسم دل اور ایک نئی روح عطا کرے گا۔ وہ ان کے پتھر دل کو نکال دے گا اور انہیں گوشتین دل دے گا۔ وہ ان کے اندر اپنی روح ڈالے گا جس سے وہ خدا کے قوانین کے مطابق چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی بادشاہی قائم کرے گا اور حکومت کرے گا۔ یہ خدا کا جوش ہے کہ ایسی قوم پیدا کرے جو خدا کی حکمرانی کی مکمل اطاعت میں ہو، جو کامل بادشاہ ہے۔ دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں، اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ خدا کی بادشاہی تب ہوتی ہے جب بادشاہی کا موضوع خدا اپنے لوگوں کے پاس آتا ہے۔ اسی لیے پرانے عہد نامہ کے بنی اسرائیل تاریخ میں تباہ ہو گئے، اور خدا نے انبیاء کی کتاب میں بیان کیا کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس آئے گا۔ خدا کی بادشاہی بن جاتا ہے اور اپنے لوگوں کے دلوں اور زندگیوں میں سرایت کر جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنی شریعت کو ان کے دلوں میں ڈالتے اور اسے ان کے دلوں کی تختیوں پر کندہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک نیا عہد قائم کرے گا، اور خدا ان کو ایک مستقل دل اور ایک نئی روح دے گا، اور وہ ان میں ایک ایسا دل ڈالے گا جو خدا سے ڈرتا ہے، لہٰذا خدا نے ایک غیر منقسم دل اور ایک نئی روح عطا کرے گا۔ وہ ان کے پتھر دل کو نکال دے گا اور انہیں گوشتین دل دے گا۔ وہ ان کے اندر اپنی روح ڈالے گا جس سے وہ خدا کے قوانین کے مطابق چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی بادشاہی قائم کرے گا اور حکومت کرے گا۔ یہ خدا کا جوش ہے کہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے جو خدا کی حکمرانی کی مکمل اطاعت میں ہوں، جو کامل بادشاہ ہے۔ خدا کا یہ جوش اس کی
راست بازی کے طور پر ظاہر ہوگا۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یسوع مسیح دیا، جس نے بے گناہ ہونے کے باوجود اس پر ایمان لانے والے تمام لوگوں کے لیے بلا تفریق ہمارے گناہ کی قیمت ادا، تاکہ ایمان کے وسیلے سے ہم اس میں خدا کی راست بازی بن جائیں، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ نیز یہ خدا کی راست بازی ایمان کی راست بازی کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ خدا کے فضل سے ہمیں یسوع مسیح کی طرف سے مخلصی کے ذریعے راست باز کہا گیا ہے۔ یہ یسوع کی راست بازی کی وجہ سے ہے کہ وہ خود راست باز ہے اور وہ ان لوگوں کو کسی شریعت یا کاموں کے ذریعے نہیں بلکہ صرف ایمان کی شریعت سے راست باز قرار دیتا ہے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صرف فضل، صرف ایمان سے خدا کی بادشاہی ایمان کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ بس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت کے سبب سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ نئے عہد نامے میں خدا کی بادشاہی۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، یہ ایک کہانی اور ایک کتاب ہے، تاہم نظریہ کی ایک مختلف وضاحت ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ پوری بائبل میں برکت کا نظریہ انجیل ہے، تاہم پرانے عہد نامے میں برکت اکثر زمین اور جانوروں کی ملکیت کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ یہ زمین اور جانور نہیں ہیں جو حتمی برکت ہیں، بلکہ خدا کے ساتھ مکمل تعلق کے تناظر میں خدا نے اپنے لوگوں کو ملکیت کی نعمت بھی دی۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 5 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ تاہم نئے عہد نامہ میں ملکیت کی برکت کا نظریہ انجیل کے نظریے میں مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالآخر خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے ذریعے ہم جن برکات سے لطف اندوز ہوں گے وہ مالیات نہیں ہیں بلکہ خوشخبری ہے، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کرتے ہیں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس خوشخبری سے مامور تھے انہوں نے اس زمین کو جو پرانے عہد نامے کی برکت کی نمائندہ تھی بیچ دیا اور اس کی قیمت رسولوں کے سامنے لائے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر
ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ کنعان کی سرزمین کا تصور ایک ہی ہے۔ کنعان کی سرزمین جہاں خدا نے اپنے لوگوں سے بات کی تھی وہ در حقیقت طبعی زمین نہیں تھی۔ اگر کنعان طبعی زمین، حقیقی زمین تھی جو خدا نے عہد نامہ قدیم کے لوگوں سے کہی تھی، تو خدا کے لوگوں کو خدا کے جوش کے ساتھ زمین کو خدا کی بادشاہی بنانا چاہیے تھا۔ پرانے عہد نامے میں جس حقیقی کنعان کی بات کی گئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح کی اقامت گاہ تھی، جس کی نمائندگی کنعان، یروشلم اور ہیکل نے کی تھی۔ اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم۔ یہ اس زمین پر نظر آنے والی قوم نہیں ہے بلکہ روح القدس، خدا کی روح کے ذریعے لطف اندوز ہونا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ خدا کی بادشاہی کی عارضیت۔ جب یسوع نے کہا وقت پورا ہو گیا ہے، اس نے کہا خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ آ گئی کا مطلب آ رہی اور آ چکی دونوں معنی ہیں۔ جب یسوع نے شاگردوں کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دی تو وہ پہلے ہی ان کے پاس خدا کی بادشاہی کے طور پر آ چکا تھا۔ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ تاہم دوسری طرف جس طرح قریب کا مطلب آنا کا ہے، اسی طرح خدا کی بادشاہی یسوع کی دوسری آمد کے ذریعے آئے گی۔ لہٰذا خدا کی بادشاہی پہلے ہی وقت پر آ چکی ہے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ روح القدس میں زندگی گزارنے والے ایک مسیحی کی زندگی میں یہ سچ ہے کہ خدا کی بادشاہی جس کا پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے ہمارے اندر ہے۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ تاہم خدا کی بیان کردہ بادشاہی ابھی تک ہماری زندگیوں میں پوری طرح سے حقیقی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا خدا کی بادشاہی ایک جاری روحانی جنگ میں پہلے سے اور ابھی تک نہیں کے درمیان تناؤ میں موجود ہے۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ بس
اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ اس جنگ کے دوران ایماندار اس مقام کی طرف بڑھتے ہوئے جہاں وہ اپنے طور پر نہیں بلکہ خدا کی مرضی کی اطاعت کے عمل کے ذریعے خدا کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے وطن کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ بس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ لہٰذا جبکہ کامل فردوس موت کے بعد ایک منزل ہے، ہمیں اس دنیا میں فردوس کا مزہ چکھنا چاہیے جو اس کامل فردوس کا راستہ ہے۔ خدا کے فضل سے نجات پانے کے بعد ہمیں اس زمین پر طویل عرصے تک زندہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے نجات پائے لوگوں کی حیثیت سے زندگی گزاریں، ان لوگوں کی زندگی جو خدا کی بادشاہی کے مالک ہیں۔ یسوع مسیح نے اس دنیا میں اپنی خدمت کے دوران بیماروں کو شفا دینے کے ذریعے خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتے ہوئے خدا کی بادشاہی کا اعلان کیا اور سکھایا۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور صعود فرمانے کے بعد رسولوں کے پیغام کا مرکز یسوع مسیح اور اس کی صلیب کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا واحد راستہ قرار دینا تھا، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی صرف یسوع مسیح کے ذریعے آتی ہے جو حقیقی خوشخبری کو خدا کی راست بازی کے طور پر مجسم کرتا ہے۔ لہٰذا خدا کی بادشاہی ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو توبہ اور ایمان کے ذریعے خدا پر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ لہٰذا جو لوگ خدا کی بادشاہی کے مالک ہیں انہیں پہلے پہچاننا چاہیے کہ وہ گنہگار اور روح میں کمزور ہیں، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہ خدا کے فرزند ہیں جنہیں خدا نے چنا اور اپنے لوگ بننے کے لیے بلایا ہے۔ اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔
ہمیں بے فائدہ خدا کا فضل حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو۔ خدا اپنی بادشاہی کو اپنے جوش کے ذریعے اس طرح حاصل کرتا ہے، اور خدا کی محبت اور جوش کے ذریعے صلیب پر یسوع مسیح کے قیمتی خون اور اس کے فضل سے خدا کے فرزند جو خدا کی بادشاہی کے لوگ بن گئے ہیں کو خدا کی بادشاہی کے لوگوں کے لائق زندگی گزارنے کے لیے دوڑنا چاہیے۔ محنت اور لگن خدا کی بادشاہی کا شہری بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لوگوں کے طور پر جینا ہے۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرمانبردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہو، خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ خدا کی بادشاہی آنے کے لیے دعا کریں۔ لہٰذا ہمیں خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنی چاہیے۔ تمام زمینی ضروریات پر خطاب کے بعد یسوع نے ہدایت کی کہ پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کریں، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اس کا مطلب خدا کی مکمل حاکمیت کو قبول کرنا ہے۔ اگرچہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن مسیحی زندگی میری قوم کے لیے نہیں گزاری جاتی۔ یہ خدا کو میری ضروریات تک محدود رکھنے اور میری بادشاہی میں میری خواہشات کے مطابق میری خواہشات کا حکم دینے کے بارے میں نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی وہ قوم ہے جہاں خدا کے لوگ خدا کی حکمرانی کے تحت اس کی حکومت کو مکمل طور پر حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ایمان، خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ اس کردار پر جو ہمارے خدا بادشاہ نے ہمیں اس دنیا میں سونپا ہے یقین رکھتے ہوئے اور اس طریقے سے جس سے خدا راضی ہوتا ہے اسے خوش کرتے ہوئے خدا کے لوگوں کے طور پر زندگی گزارنی ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں بیاہ کریں، ان کے اولاد ہو، گھر کا انتظام کریں اور کسی مخالف کو بدگوئی کا موقع نہ دیں، کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیرو ہو چکی ہیں۔ اگر کسی ایماندار عورت کے ہاں بیوائیں ہوں تو وہی ان کی مدد کرے اور کلیسیا پر بوجھ نہ ڈالا جائے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے جو واقعی بیوہ ہیں۔ جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن۔ گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو۔ خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے میدا اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر۔ ہماری زندگی بھر کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسی خدا کی مرضی کو قبول کریں۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔